ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے ہوں یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ پاک دیتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے۔ ایمانداری اور سچائی انسان کے بہترین اثاثے ہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ تو کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ دعا کے آگے قسمت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ چر فریدا کوٹھے تے ویکھ گھر گھر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھی ہاں ایتھے دکھی سارا جگ۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ نیک لوگوں سے رشتہ جڑنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لو گے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جن کی نیت صاف ہو وہ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں لیکن ذلیل نہیں ہوں گے، جبکہ جو نیت کے پلید ہیں وہ چالاکیاں تو کر سکتے ہیں مگر عزت نہیں پا سکتے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے تو نفس اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اسے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت کے شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو جائے وہ تبرک بن جاتی ہے، لہذا خاک مدینہ تبرک بھی ہے اور شفا بھی۔ بت اور ان کے پجاری اور ابلیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پا لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ ہمیشہ یہی سوچیں کہ مجھے میرے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مال کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے،
اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔